بار بند ہو جائے، پوری نہیں پڑھتے۔ صحیح بخاری کی 2010 روایت نمبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، عبد الرحمن بن عبد القاری، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے گشت کے لیے، جیسے حضرت عمر کا معمول تھا، رات کو نکلتے تھے، گشت کرتے تھے، اپنا وزٹ کرتے تھے، معاملات سارے دیکھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ ایک مرتبہ سے گشت میں نکلا، تو مسجد نبوی کے ہم وزٹ، مسجد نبوی کے لیے ہم آئے، مسجد نبوی کے دیکھنے کے لیے، تو لوگ مختلف ٹولیاں بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، مختلف ٹولیاں بنا کر، مطلب 2-4 لوگ وہاں پہ کھڑے، 2-4 وہاں پہ کھڑے، ایسے اپنا ایک امام مقرر کر کے تو جو ہے نا وہ اس میں سب لوگ جو ہے نا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آرڈر جاری کیا کہ سب لوگ جو ہے ایک ہی امام کے پیچھے یہ نماز پڑھیں، اور اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مقرر کیا۔ وہ جن کے متعلق ہے نا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے ان کو امام مقرر کیا، کہا کہ تم بجائے اس کے مختلف ٹولیوں میں پڑھتے ہو، ایک امام کے پیچھے پڑھ لو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، یہی عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے رات کے وقت میں نکلا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو ہے سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا یہ کام ہے، نیا کام، مطلب کتنا اچھا یہ کام ہے جو میں نے اس کو جو ہے نا میں نے شروع کر دیا۔ تو اس سے وہ اصطلاحی بدعت مراد، لغوی بدعت مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت عمر نے بدعت جاری کی ہے، بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں تراویح پڑھی ہے۔ تو جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہو، اگر بعد میں وہ کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی، تو اس لیے تراویح کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے تراویح کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ روافض جو حضرات جو ہیں وہ اس کو بالکل بدعت ہی قرار دے دیتے ہیں، بدعت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اتنا زیادہ اس کو مقید بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا ہمارے ہاں مقید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ کتنا اچھا کام ہے، میں نے یہ شروع کر دیا، تو وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، صحیح بخاری کے اندر یہ بات کوٹ کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اتنا حضرت عمر نے کہا اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی، خود نہیں پڑھی، اور یہ کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتشار کو ختم کیا، اور خود وہ اس عمل کو اپنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، کہ آج رات کے آخری پہر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو ہے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل جو پڑھا کر، ایسے ہی یہ کام جو تھا حضرت عمر کے دور میں آ کر جو ہے اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا ایجاد کیا گیا، نماز تراویح کو۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مرد کی افضل نماز جو ہے نفلوں میں بہترین اور افضل نماز یہ ہے کہ میری مسجد میں پڑھنے کی بجائے وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے سے اور مسجد نبوی کے اندر نفلوں کی جماعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ مرد اپنی فردن اکیلا اپنے جو نوافل ہیں وہ گھر کے اندر ادا کرے، اس چیز کی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ حدیث ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے، تو یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو اگر اس میں اتنی قیود لگا رہے ہیں، یہ قیود کہاں سے لی ہے ہم نے؟ تو میرے خیال سے تو یہ قیود اس طرح سے شریعت سے نہیں ملتی جیسے ہمارے ہاں یہ قیود لگائی جاتی ہے۔ تو یہ تراویح کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ حضرت عمر کی بات کریں تو حضرت عمر نے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور خود یہ کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہی تقریباً اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ تراویح پڑھیں، یہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو آپ بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، تو نماز تراویح کو بدعت بھی نہیں کہنا، ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ ہی دیں اور بالکل،
لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج چل پڑا ہے، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ سارا سال جو ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو سنت، جو صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی قیام اللیل کیا ہے، ساری زندگی کیا، اور یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، کوئی الگ سے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب ہم رمضان کے اندر ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی الگ سے کوئی نماز ہے، اور جیسے لوگوں کا ذہن بن چکا ہے وہ اسی خرابی کی وجہ سے بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علماء حضرات اور حفاظ کرام، ٹھیک ہے، وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں صرف رمضان کے اندر، آگے پیچھے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول سے رمضان کے اندر پڑھی۔ تو اس لیے ہم چاہیے کہ ہم جو سنت طریقے، جو صحیح طریقے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی قیام اللیل کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی چیز کو اجاگر کریں، لوگوں کے اندر وہی چیز، وہی جذبہ پیدا کریں کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول نے ساری زندگی پڑھی ہے، کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے۔ ہاں رمضان کے قیام کے حوالے سے بات کریں تو رمضان کے قیام کے حوالے سے وہی رکعت اتنی ہی تعداد میں، رمضان غیر رمضان کے جو الفاظ ہیں وہی رکعت اتنی ہی تعداد، ٹھیک ہے، انہی کو ہی رمضان کے اندر اللہ کے رسول نے لمبا کر کے پڑھا، خوبصورت بنا کر پڑھا، زیادہ سے زیادہ قرات جو ہے رمضان کے اندر کی، اس من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو قیام رمضان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سے اجر کی امید، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ساری زندگی پڑھی ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں، لیکن رمضان کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے اس کو ذرا خوبصورت بنا کر لمبا کر کے زیادہ سے زیادہ قرات کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس میں یہ تراویح کے متعلق مسئلہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، ہم اس چیز کو سمجھیں کہ تراویح کو کتنی ہم نے اہمیت دینی ہے اور شریعت میں اس کی کتنی فضیلت ہے، قیام رمضان کی فضیلت تو ہے، برحق ہے، اور پھر جو تہجد اللہ کے رسول نے ساری زندگی پڑھی تو ساری زندگی ہی پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جب رمضان آئے تو پھر ہم جو ہے نا اس میں لوگوں کو بڑی ترغیب دینا شروع کر دیں صرف رمضان کے اندر، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح بات ہے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوگوں کو جو ہے نا دعوت دینی چاہیے کہ ساری زندگی یہ ثابت ہے، یہ پڑھی جائے، اور یہ جو 4 قیود میں پھر دوبارہ بتا دوں، جو 3-4 قسم کی شرطیں ہمارے ہاں لگائی جاتی ہیں، ان کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ حافظ قرآن ہو جس نے پڑھانی ہے، روزانہ باجماعت، روزانہ عشاء کے بعد اور روزانہ 1 سوا سپارہ تلاوت کرے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ رمضان آتا تو پھر یہ حافظوں کہا جاتا ہے جی آپ جو ہے روزانہ کا سوا سپارہ تلاوت کریں، ہم نے 27ویں کی رات کو جو ہے نا تکمیل کرنی ہے، اب یہ پتہ نہیں یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ ہاں قرآن پڑھنا ثابت ہے، قرآن پڑھنا جو ہے اس میں قیام کے اندر قرات کرنا وہ ثابت ہے، وہ قرات ثابت ہے، وہ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے 1 سپارہ ہی تلاوت کرنا ہے جی، روزانہ آپ نے سوا سپارہ ہی تلاوت کرنا ہے، تو اس طرح کی بات ہے، اور کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے۔ میں گزشتہ رمضان جمعے کے اندر میں نے بات کی تو میں نے اس میں ایسے ہی مسئلہ بیان کیا جیسے میں نے ساری حقیقت بیان کی، تو وہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، تو پتہ نہیں جہانیہ کا تھا، اس نے جا کر اپنے وہاں پر جو گاؤں ہوتا تو مجھے آ کر کہا کہ جی آپ نے ایسے بات کی ہے، میں نے کہا جی بالکل میں نے کی ہے، تو باتوں کے اندر وہ مجھے اس حد تک کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ تو لوگوں کو یہی کہیں کہ یہ فرض ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ آپ تو بلکہ آپ تو لوگوں کو یہی کہیں کہ یہ فرض ہے، میں نے انہیں کی بات کو دوبارہ رپیٹ کیا اور میں نے بڑے حیرت انگیز انداز کے اندر کہا کہ کیا میں لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو تراویح ہے یہ فرض ہے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ کہہ کر اس چیز کی طرف راغب کریں؟ میں نے کہا راغب کرنے کے لیے تو سنت طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے اندر تہجد کا شوق پیدا کرتے ہیں، تہجد کا شوق پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تہجد ہے، تہجد پڑھیں، تہجد کی طرف نوافل کے لوگوں کو ابھارتے، تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ ہمیں رمضان کے اندر اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرنا پڑتا، تو جب میں نے یہ بات کی تو ہم کو آگے جواب دے دیا، تو یہ اتنا اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سارے جو ہے بات ہے، یہی اس میں حقیقت ہے تراویح کے حوالے سے۔